السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کون تھا، ہو واز راجہ رنجیت سنگھ۔ جی آج ہم بات کرنے والے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں، جنہیں پنجاب کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1839 سے 1780 تک خود مختار ملک پنجاب اور سکھ سلطنت کا ایک سکھ شہنشاہ تھا۔ ان کی سمادھی لاہور پاکستان میں واقع ہے۔ تقریباً 40 سال تک رنجیت نے ہندوستان کے سب سے بڑے علاقوں میں سے ایک پر حکومت کی، جو اس وقت برطانوی کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس نے اپنا علاقہ لاہور اور امرتسر کے شہروں سے بڑھا کر پورے پنجاب کو دریائے ستلج اور انڈوا کے درمیان میں شامل کیا۔ اس نے ایک متنازع سرحد پر انگریزوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر کے ان کے ساتھ تصادم سے گریز کیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جس کا اس نے بعد میں احترام کیا، اس نے تجارت کو فروغ دیا اور ایک مؤثر اور محفوظ ریاست چلاتے ہوئے اپنے طاقتور پڑوسیوں کی عزت حاصل کی۔ اس نے اپنی فوج اور توپ خانے کو بہتر بنانے کے لیے یورپی جرنیلوں اور کاریگروں کا استعمال کیا۔ مدرا اور سنگھ اور 19ویں صدی میں واحد آدمی تھے جو سکھوں نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے کے لیے اتنا مضبوط پیدا کیا۔ بدقسمتی سے قیادت کی کمی نے ان کی موت کے بعد ریاست کو مفلوج کر دیا، جو قیادت کی سراسر ضرورت کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور انگریزوں نے اسے حاصل کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک سکھ تھے جو سن 1780 میں موجودہ پاکستان کے گوجرانوالہ میں سنسنی سندھاوالیہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس وقت پنجاب کے زیادہ تر حصے پر سکھوں کی حکومت تھی، جنہوں نے اس علاقے کو دھڑوں میں سے تقسیم کر دیا، جنہیں مثل کہا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کے والد مہا سنگھ سوکر چکیا میل کے کمانڈر تھے اور مغربی پنجاب کے ایک علاقے کو کنٹرول کرتے تھے جو گوجرانوالہ میں واقع اپنے ہیڈ کوارٹر کے آس پاس تھے۔ رنجیت سنگھ 12 سال کی چھوٹی عمر میں اپنے والد کی جانشین بنے۔ بچپن میں چیچک کے نتیجے میں رنجیت نے اپنی بائیں آنکھ کا استعمال کھو دیا۔ جب وہ 19 سال کا تھا تو اس نے اگاستان کے بادشاہ کو لاہور شہر دینے کے لیے راضی کیا۔ اس نے زبردستی لے لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1799 سے 1802 تک اس نے مقدس شہر امرتسر کو اپنے علاقے میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے اب پنجاب کے 2 اہم ترین مراکز شامل ہیں۔ کئی مہمات کے بعد اس کے حریفوں نے اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس نے سکھ دھڑوں کو ایک ریاست میں ماتحت کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے 12 اپریل 1801 کو مہاراجہ کا خطاب حاصل کیا اور لاہور 1799 سے اس کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا رہا۔ 1802 میں اس نے مقدس شہر امرتسر پر قبضہ کر لیا۔ 1805 تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سرحدی تنازع ایک مکمل جنگ میں پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ ہندوستانیوں میں ابھرتی ہوئی طاقت سے لڑنے کا محتمل نہیں ہو سکتا، اس کے بجائے اس نے مذاکرات میں حصہ لیا، پھلوکیاں اور راجاؤں کے علاقے کی پیشکش کی۔ اگرچہ اس نے اصل میں ان ریاستوں پر حکومت نہیں کی تھی، لیکن اس نے کئی مواقع پر ان کی درہ اندازی کو اپنے علاقے میں واپس لے لیا تھا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سنگھ نے اپنی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے کئی سابق نپولین جنرلوں سمیت یورپی کرائے کے فوجیوں کی خدمت بھی حاصل کی۔ پہلے جدید ہندوستانی فوج کی تشکیل ایک طاقتور فوجی قوت جس کی موجودگی نے پنجاب پر برطانوی نوآبادیات اور تاخیر کی۔ اس نے ایک طاقتور اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ریاست بنائی۔ اس وقت پنجاب واحد ریاست تھی جس پر انگریزوں کا کنٹرول نہیں تھا۔ ایک رپورٹر کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 100 لڑنے والے آدمی، گھوڑے اور پیادے جمع کر سکتا تھا۔ اس نے ایک انجینئر کو لدھیانہ میں برطانوی فوج میں ورکشاپس کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ اپنے توپ خانے کی کارکردگی کو بہتر بنا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1830 کی۔ 1830 میں مذعور بادشاہ شاہ شجاع لاہور بھاگ گیا، جہاں اس نے رنجیت کو ہرا پیش کیا۔ اس کے بعد رنجیت نے شجاع کو اقتدار میں بحال کرنے میں برطانوی مدد کے لیے بات چیت کے لیے ہیرے کا استعمال کیا۔
بظاہر اس کی موت پر ہیرا برطانیہ کی وکٹوریہ کو دینے کی پیشکش کی، تاہم بستر مرگ پر اس نے ہیرا کا ایک مشہور ہندو مندر میں پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں ملکیت پر تنازع پیدا ہوا۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو انہوں نے ہیرے کا دعویٰ اس بنیاد پر کیا کہ رنجیت نے اسے وصیت کی تھی کہ یہ کراؤن جیولرز کا حصہ بن گیا۔ ملکیت کا اب مقابلہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران سبھی نے دعویٰ کیا، برطانوی سے زیور کو چھوڑنے کی درخواست کی۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے ہندوستانی غیر سیکولر طرز عمل کو روکا۔ اس نے ہندوؤں اور سکھوں پر امتیازی جزیرہ ٹیکس پر پابندی لگا دی، یہ دیکھتے ہوئے کہ سکھوں کو مسلمان حکمرانوں نے ستایا تھا۔ رنجیت سنگھ کے کردار کا پیمانہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا، اس کے بجائے اس نے سکھوں کی تبلیغ مذہبی رواداری پر عمل کیا، کیونکہ خدا لوگوں کے پہننے والے لیبل کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے اعمال اور ان کے دلوں کی گہرائیوں میں دیکھتا ہے۔ فقیر عزیز الدین سے پوچھا کہ مہاراجہ کی کون سی آنکھ غائب ہے تو اس نے جواب دیا، مہاراجہ سورج کی طرح ہیں اور سورج کی صرف ایک آنکھ ہے۔ اس کی ایک آنکھ کی شان اور چمک اتنی ہے کہ میں نے کبھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں۔ گورنر جنرل اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے شملہ میں مہاراجہ کے وزیر کو اپنی سنہری کلائی گھڑی دے دی۔ سنگھ کا انتقال 1839 میں ہوا۔ ریاست کی حکمرانی اور اس کے بڑے بیٹے کھوکھر سنگھ کے پاس گئی۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ قابل سیاسی ورثوں نے ایک انتہائی پائیدار، خود مختار اور طاقتور ریاست بنائی ہوگی، جیسا کہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، تاہم اس کے ورثوں کی ناقص حکمرانی اور سیاسی بد انتظامی کی وجہ سے بادشاہی ٹوٹنے لگی۔ سنگھ کا انتقال 1839 میں ہوا۔ ریاست کی حکمرانی اور اس کے بڑے بیٹے کھوکھر سنگھ کے پاس گئی۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ قابل سیاسی ورثوں نے ایک انتہائی پائیدار، خود مختار اور طاقتور ریاست بنائی ہوگی، جیسا کہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، تاہم اس کے ورثوں کی ناقص حکمرانی اور سیاسی بد انتظامی کی وجہ سے بادشاہی ٹوٹنے لگی اور اس کے جانشین حادثات اور قتل و غارت کے ذریعے مر گئے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ریاست اس کے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ سے جڑ گئی۔ رنجیت سنگھ کو پنجاب کا ایک مضبوط ریاست کے طور پر متحد کرنے اور کوہ نور ہیرے پر قبضہ کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی سب سے دریپا میراث ہرمندر صاحب کی خوبصورتی تھی، جو سکھوں کی مقدس ترین مقام ہے، سنگ مرمر اور سونے سے، جس سے گولڈن ٹیمپل کا مشہور نام نکلا ہے۔ وہ شیر پنجاب اور پنجاب کا شیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اسے ہندوستان کے 3 شیروں میں سے ایک شیر سمجھا جاتا ہے، جو شمالی ہندوستان کی تاریخ کے سب سے مشہور اور قابل احترام ہیرو ہیں۔ شہنشاہ راجہ اور اشوکا ہندوستان کے 2 سب سے طاقتور بادشاہ سمجھے جاتے تھے۔ تاریخ میں ابھی تک 3 شیروں کا نام نہیں لیا گیا۔ دوسرے 2 شیروں میورا کے رانا پرتاپ سنگھ اور مراٹھا حکمران چھترپتی شیواجی ہیں۔ شیر پنجاب کا لقب آج بھی بڑے پیمانوں پر ایک طاقتور آدمی کے احترام کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان کی موت کے بعد انگریز اس کے ورثا نوجوان شہزادے مہاراجہ دلیپ سنگھ کو لے کر انگلستان لے گئے، جہاں انہیں ولی عہد کی حفاظت میں رکھا گیا۔ اس کے فرائض میں سے ایک کوہ نور ہیرا ملکہ کو پیش کرنا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سکھ مذہب کو دوبارہ تبدیل کرنے سے پہلے عیسائیت اختیار کر لی۔ ہندوستان میں کچھ سکھ جو ایک آزاد پنجاب یا خالصتان چاہتے ہیں، رنجیت سنگھ کی حکمرانی کی وراثت کو سکھ ریاست کی قانونی حیثیت کے تاریخی دعوے کے طور پر پکارتے ہیں، حالانکہ اس کی حکمرانی سیکولر تھی۔ جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔